امریکی خاتون سنتھیا ریچی پر پاکستان کا فخر۔ جس دن یہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا، اسی دن ہمارے دوست عبداللہ خان نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا اور کہا کہ یہ فخر پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی ریاست کے تشخص کی مٹی پلیت کر رہی ہے۔ مجھے ان پاکستانیوں کی ذہنی حالت پر حیرت، تعجب اور افسوس ہو رہا ہے جو سنتھیا کو فخر پاکستان ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جہاد کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قبل اس کے کہ میں مزید کوئی بات کروں، یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے بدترین ناقدین میں سے ہوں۔ میں نے پوری زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی مخالفت کی شاید ہی کسی اور سیاسی شخصیت کی ہو، اس لیے خدارا مجھے پیپلز پارٹی کا حامی مت سمجھیے گا۔ میرا جینا مرنا صرف پاکستان کے لیے ہے، اور میں یہ سطور اس لیے لکھ رہا ہوں کہ سنتھیا ریچی پیپلز پارٹی کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ سنتھیا کی حمایت یا پھر پیپلز پارٹی کی مخالفت میں پاگل ہوئے پاکستانیوں، 2 منٹ کے لیے میری بات غور سے سن لو۔ سمجھ آ گئی تو ٹھیک، ورنہ جو آپ نے کرنا ہے اس پر میرا اختیار نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ دہلی میں ہیں اور ایک کٹر پاکستان مخالف انتہا پسند ہندو آپ کو تانا مارتا ہے کہ آپ پاکستانی تو ایسے ملک کے باشندے ہو جس کا وزیر داخلہ ملک آئی ہوئی مہمان خواتین کی عصمت دری کرتا ہے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ لندن میں کوئی گورا آپ کو کہتا ہے کہ تم پاکستانی ایسی گندی قوم ہو کہ جس کے ایوان صدر میں خواتین کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے، تو کیا آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی؟ کل نیو یارک میں کوئی پاکستانیوں پر آوازیں کستا ہے کہ پاکستانی ایسی گندی قوم ہیں جن کا وزیر اعظم ملک میں آئی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ کیا آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے؟ کیا دنیا آپ سے یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوگی کہ ایسے لیڈروں کو ووٹ دینے والی پاکستانی قوم کی اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ خدا کے لیے بریک لگا کر سوچیں کہ سنتھیا ریچی نے عبد الرحمن ملک، مخدوم شہاب الدین اور یوسف رضا گیلانی پر جو الزامات لگائے ہیں، کیا وہ پاکستان کی ریاست کو عالمی سطح پر کٹہرے میں کھڑا کرنے کے مترادف نہیں؟ کوئی اکیلی سیاہ خاتون کیوں پاکستان آنا چاہے گی جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ سیاحوں کو ویزے دینے کا انچارج وزیر غیر ملکی خواتین کی عصمت دری کرتا ہے؟ سنتھیا نے پیپلز پارٹی کی آڑ میں پاکستان کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور امریکی صحافی کرسٹین فیئر یہاں آئی تھی۔ یہاں فوج کی اعلیٰ ترین قیادت تک اسے رسائی دی گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھی خاتون ہے، پاکستان اور افواج پاکستان کا بہت بہتر امیج دنیا کے سامنے پیش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنا اعتماد بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے حق میں بہت لکھا اور بعد میں افواج پاکستان کے خلاف کتاب لکھ ماری۔ سنتھیا ریچی نے پہلے پاکستان کی تعریفیں کر کر کے اپنی ایک ساکھ بنائی، اور اب دنیا کو پاکستان کی یہ تصویر دکھا رہی ہے کہ پاکستانی حکمران غیر ملکی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ملک پر 10 سال بعد ریپ کا الزام بےہودگی کی انتہا ہے۔ سنتھیا ریچی سے کوئی پوچھے کہ 10 سال کیوں چپ رہی؟ اسے کون سا خطرہ تھا کہ وہ بولی نہیں؟ اس کا کہنا ہے کہ اس وقت اسامہ بن لادن کا مسئلہ چل رہا تھا، اگر یہ بات تھی تو یہ تو اس کے حق میں تھی۔ اس وقت امریکہ پاکستان سے سخت نالاں تھا، اور ذرا یہ خاتون منہ کھولتی تو امریکہ کو تو بہانہ چاہیے تھا اس وقت پاکستان کو آڑے ہاتھوں لینے کا۔ اچھا، پھر اگر اس وقت وزیر داخلہ طاقتور تھا تو 2013 کے بعد کیا ہوا؟ آپ اتنے سال کیوں خاموش رہیں؟ اور میرے بہت ہی بھولے پکے مسلمان قسم کے پاکستانیوں، یاد رکھنا، اگر سنتھیا کے ریپ کے الزام کو آپ نے آگے پھیلایا تو آپ بہتان کے مرتکب ہوں گے، اپنے ایک مسلمان بھائی کی کردار کشی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سنتھیا ریچی جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں بیوی کی آمادگی کے بغیر اگر شوہر اس سے ہم بستری کرے تو وہ بھی ریپ کہلاتا ہے۔ وہاں ایک لڑکی بغیر کسی انکار اور مزاحمت کے کسی کے ساتھ سو لے، لیکن بعد میں یہ کہہ دے کہ وہ کسی دباؤ میں تھی یا کسی خوف کا شکار تھی، تو یہ بھی ریپ کہلائے گا۔ عبد الرحمن ملک، یوسف رضا گیلانی یا مخدوم شہاب الدین میں بہت خامیاں ہوں گی، مگر وہ مسلمان ہیں،
اور ہمیں ان کے بارے میں اس طرح کے الزامات کو بغیر پرکھے محض مفروضوں کی بنیاد پر تسلیم کر کے اپنی آخرت نہیں گنوانی چاہیے۔ اپنی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کے نیریٹو کو سٹرینتھن کرنے کے لیے کسی مسلمان پہ آپ کیچڑ اچھال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں۔ سنتھیا سے کوئی پوچھے کہ وہ کن رازوں کے حصول کے لیے اس وقت کے وزیر داخلہ کی خلوت میں گئی تھی، وہ ایوان صدر کس مقصد کے لیے موجود تھی، اور اگر پی ٹی آئی والے یا کوئی اور یہ سمجھتا ہے کہ سنتھیا نے صرف پیپلز پارٹی کو بدنام کیا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ کرسٹین فیئر کی طرح یہ بھی سب کے پول کھولے گی۔ بلکہ علی سلیم نے تو بتا دیا ہے کہ سنتھیا نے انہیں کہا کہ عمران خان بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ عبداللہ خان کہتے ہیں کہ میرے دوست اختر عباس کا یہ تبصرہ رہ رہ کر یاد آ رہا ہے کہ عربوں کو تقسیم کرنے کے لیے لارنس آف عربیہ جیسا قابل بندہ بھیجا گیا، جبکہ ہم پاکستانیوں کو اتنا کم تر سمجھا گیا کہ ہمیں لڑانے کے لیے 2 ٹکے کی چھوکری بھیجی گئی۔ آج جس سنتھیا کی حمایت اور مخالفت میں پاکستانیوں کو آپس میں دست بگریبان دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ ہم تماش بین قوم بن چکے ہیں، ملک کا تماشا بنا کر مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا را پاکستانی بن کر سوچیں اور اس رچی والے فریب سے نکلیں۔ اس خاتون نے ہمیں لڑا کر چلے جانا ہے، لیکن جو لوگ اسے فخر پاکستان بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ شرمندگی سے اپنی انگلیاں چبائیں گے اور ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ ان کے اس کارنامے کا علم ان کی اولاد کو نہ ہونے پائے کہ اولاد کیا سوچے گی کہ ہمارے ابا جان ایک گوری کے اشاروں پر ناچتے رہے اور پاکستان کو ریپسٹ سٹیٹ ثابت کرنے میں ایک غیر ملکی کی مدد کرتے رہے۔ اس مسئلے پر ممتاز صحافی طلعت حسین صاحب نے بھی کافی سنجیدہ سوالات اٹھائے کہ جو ہی اس خاتون نے الزام لگایا یکدم اسے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا نے اتنی ہائپ کیسے دے دی؟ سوشل میڈیا پر اس کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اس کے پاس کون سی سوشل میڈیا فورس تھی؟ ادھر اس نے زبان کھولی اور ادھر سارے جہان میں چرچا۔ اب الزامات ثابت ہوں یا نہ ہوں، چند سیاست دانوں کی عزت تار تار کرنے میں تو اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یعنی ایک طرح سے سیاست دانوں کو تو بدنامی کی سزا مل ہی گئی۔ اس میں کس کا فائدہ ہے سوچنے کی بات۔ پھر اس نے مرحوم بے نظیر بھٹو پر بھی گھٹیا الزام لگا دیا جو اب قبر میں سو رہی اور جواب دینے کے قابل بھی نہیں۔ جیسی بھی وہ تھیں لیکن وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ ہم اتنے کیوں گر گئے ہیں کہ ایک امریکی کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ ہمارے 3 وزرائے اعظم کو گندا قرار دے دے، اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر ہی نہ بنے بلکہ آگے بڑھ کر اسے فخر پاکستان کے خطاب سے بھی نوازیں۔ ملک پاکستان کے اعلیٰ ترین اور قومی سلامتی کے اداروں میں بھی اس کی آنیاں جانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آخر ایسی مشکوک کردار کی حامل خاتون کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دی گئی؟ آخر کیوں؟ پاکستان میں وہ ہیلتھ منسٹری کے کنسلٹنٹ کے طور پر آئی اور اس کے لیے بھی اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی۔ پھر وہ کہتی رہی کہ وہ بلاگر اور فلم میکر ہے، تو آخر وہ پی ٹی ایم، پی پی پی، نون لیگ اور ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں پر بات کرنے کے لیے سیاسی ایکسپرٹ اور اسٹریٹجک اینالسٹ کیسے بن گئے؟ کس نے اسے یہ اعتماد دیا؟ کس نے اسے یہ اختیار دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ واہ میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر۔ فاطمہ جناح غدار اور سنتھیا رچی فخر پاکستان۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔